کبھی کبھی خاموشی سب سے بلند فریاد ہوتی ہے۔ جو دل کو سمجھا لے وہ دنیا کو بھی جیت لیتا ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ تیرے نصیب کا فیصلہ کر رہا ہے۔ محبت وہ دریا ہے جس میں ڈوبنے والے کو ہی کنارہ ملتا ہے۔ جو تھوڑے میں خوش ہے وہ بہت کچھ پا چکا ہے۔ اصل علم وہ ہے جو تجھے تیرے اندر لے جائے۔ جو چیزیں دیر سے ملتی ہیں وہی دیر تک ساتھ رہتی ہیں۔ دل کا سکون وہاں ہے جہاں لالچ نہ ہو۔ سجدے وہی قیمتی ہوتے ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں۔ بعض زخم دعاؤں سے زیادہ تربیت دیتے ہیں۔ دنیا کو بدلنے کی کوشش نہ کر، خود کو بدل، دنیا خود بدلے گی۔ جو صبر سے خالی ہو وہ شکر سے بھی محروم رہتا ہے۔ کچھ رشتے آواز نہیں دیتے، بس دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ اپنی حیثیت کو پہچان، ورنہ دنیا تجھے تیری حیثیت یاد دلائے گی۔ رزق وہی ہے جو دل کو مطمئن کر دے۔ محبت میں دلیل نہیں ہوتی، صرف یقین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تنہائی رب سے قریب کر دیتی ہے۔ ہر رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے، صبر شرط ہے۔ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں چھپا ہے۔ بند دروازے اکثر بہتر راستوں کا اشارہ ہوتے ہیں۔ جو چیزیں آسانی سے مل جائیں ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ دعا مانگنے سے پہلے دل کو صاف کرو، لب خود بخود بولیں گے۔ جو پیسہ تمہیں تکبر دے وہ زہر ہے۔ محنت کی تھکن بیکاری کی شرمندگی سے بہتر ہے۔ الفاظ سستے ہو سکتے ہیں مگر اثر مہنگا ہوتا ہے۔ جو مٹی سے آیا ہے وہ مٹی پر اکڑتا کیوں ہے؟ خاموش لوگ اکثر گہرے ہوتے ہیں۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک نظر نہ آنے والی تکلیف ہوتی ہے۔ رب کو راضی کر لو، لوگ خود ناراض نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی دل کو سمجھانا پڑتا ہے، وقت کے حساب سے جینا پڑتا ہے۔ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ڈھونڈتا ہے۔ احساس کی قیمت وہی جانتا ہے جس کے پاس دل ہو۔ دنیا کی دوڑ میں خود کو مت کھو دینا۔ جو خود سے لڑ گیا وہ دنیا سے جیت گیا۔ سادہ زندگی، بلند سوچ، یہی اصل شان ہے۔ تقدیر بدلنے کی دعا سے پہلے خود کو بدلنے کا پختہ ارادہ کرو۔ نہ جانے کتنے لوگ مسکراتے چہروں کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں۔ نیت صاف ہو تو رب راستے خود بناتا ہے۔ وقت سے قیمتی کچھ نہیں مگر ہم سب اسے ضائع کرتے ہیں۔ جو چیزیں آج تمہیں رلا رہی ہیں کل تمہیں مضبوط بنا دیں گی۔ دل کی صفائی زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل دیتی ہے۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، یہ ہر زخم کو سبق بنا دیتا ہے۔ رب کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ 70 قدم بڑھاتا ہے۔ جو دلوں کو جوڑتا ہے وہی اصل امیر ہے۔ سکون خریدنے کی چیز نہیں، کمانے کی چیز ہے۔ تنہائی سے ڈرو مت، یہ سوچنے کا بہترین وقت ہے۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ناکامیوں سے سیکھتے ہیں۔
ہر دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا، مگر بہترین وقت پر ضرور ملتا ہے۔ دل کو مارو، نفس کو جیتو، دنیا خود ہار جائے گی۔ اپنے حال پر رو نہ، اپنے رب پر بھروسہ رکھ۔ دولت سے گھر بنتا ہے، دل نہیں۔ زندگی وہی ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے۔ آج کا صبر کل کا انعام ہے۔ جو دل رب کے حضور جھکتا ہے وہ کبھی دنیا کے آگے نہیں جھکتا۔ خواب وہی دیکھو جو نیند اڑا دے۔ ہر سوال کا جواب زبان سے نہیں، وقت سے ملتا ہے۔ عزت وہاں نہیں ملتی جہاں تم ہو، وہاں ملتی ہے جہاں تمہاری قدر ہو۔ جتنا گہرا درد ہو اتنی خاموشی ہوتی ہے۔ محنت کرو خاموشی سے، شور تمہاری کامیابی مچائے گی۔ تمہیں جو نہیں ملا وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو دنیا کی کسی تدبیر میں نہیں۔ محبت میں حساب نہیں، احساس ہوتا ہے۔ سب کچھ ہو کر بھی اگر رب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو دل سے معاف کرتا ہے وہ دل سے سکون پاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز وقتی ہے سوائے ہمارے اعمال کے۔ صبر کرو کیونکہ وقت تمہیں وہ دے گا جس کے تم قابل ہو۔ خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے، بس سننے والا چاہیے۔ کبھی کبھی سکون صرف ایک الحمدللہ میں ہوتا ہے۔ ہر رات کی صبح ہوتی ہے لیکن ہر صبح کا وقت الگ ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز وقت ہے جو کبھی واپس نہیں آتا۔ تکلیف میں مت گھبراؤ، یہ تمہیں رب کے قریب لا رہی ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں رب کو بٹھاؤ یا دنیا کو، ایک وقت میں دونوں نہیں۔ محبت وہی جو خاموش ہو مگر دل پر نقش چھوڑ جائے۔ تم جہاں ہو وہیں سے بہتر بننا شروع کرو۔ اپنا حساب کرو ورنہ وقت کر دے گا۔ خوابوں کو سچ کرنے کے لیے نیند قربان کرنی پڑتی ہے۔ جو شخص خود کو پہچان لے وہ دنیا کو کچھ بھی کہنے سے نہیں ڈرتا۔ صبر کا مطلب ہار ماننا نہیں، وقت کا انتظار کرنا ہے۔ محبت اگر رب سے ہو جائے تو باقی ہر چیز آسان لگتی ہے۔ ہر دن نئی شروعات ہے، کل کا بوجھ نہ اٹھاؤ۔ جیتنے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو تنہا چلتے ہیں۔ جو نیت صاف رکھتا ہے اس کا راستہ رب آسان کر دیتا ہے۔ الفاظ کا زخم بھی کبھی کبھی تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جتنا اپنے رب سے مانگو گے اتنا لوگوں سے بچو گے۔ محبت کمزوری نہیں، ہمت والوں کا کام ہے۔ دکھوں سے سیکھو، وہی تمہیں انسان بناتے ہیں۔ جو نفس کو قابو میں کر لے وہ بادشاہ ہے۔ کچھ لوگ دعا بن کر زندگی میں آتے ہیں۔ سکون دولت میں نہیں، نیت میں ہوتا ہے۔ رب سے رابطہ ٹوٹے بغیر کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ خود پر یقین رکھو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ وقت کی قدر کرو کیونکہ وہ تمہاری زندگی کا دوسرا نام ہے۔ کسی کو معاف کرنا خود کو آزاد کرنا ہے۔ دل کا غرور سب کچھ چھین لیتا ہے، عاجزی سب کچھ لوٹا دیتی ہے۔ جو چیزیں آسانی سے ملیں وہ امتحان ہوتی ہیں، انعام نہیں۔ سچے لوگ اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ رات جتنی سیاہ ہو سویرا اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔
رب جب دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، بس شرط یقین ہے۔ زندگی وہ تحفہ ہے جسے ہر دن کھولنے کا ہنر سیکھنا پڑتا ہے۔ زندگی شکایت نہیں، شکر کا سفر ہے۔ جو زندگی کو سمجھ گیا وہ دنیا سے نہیں ڈرتا۔ زندگی ایک امتحان ہے، سوال الگ الگ، جواب ایک، صبر۔ ہر دن نیا موقع ہے خود کو بہتر بنانے کا۔ زندگی اس کے لیے آسان ہے جو ہر حال میں شکر گزار ہے۔ وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا اور وقت پر سب کچھ ملتا ہے۔ زندگی کا حسن کوشش میں ہے، کامیابی میں نہیں۔ زندگی کا مقصد صرف جینا نہیں، با مقصد جینا ہے۔ زندگی میں وہی کامیاب ہے جو گرا اور دوبارہ اٹھا۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ زندگی سادہ ہے، ہم اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ زندگی آزمائش ہے، آرام گاہ نہیں۔ زندگی کا اصل سکون رب کی رضا میں ہے۔ ہر دن کو آخری سمجھ کر جیو، ہر عمل کو پہلا سمجھ کر۔ زندگی کا اصل سرمایہ نیت ہے۔ زندگی وہ کتاب ہے جس کا ہر صفحہ سبق دیتا ہے۔ سچی خوشی چیزوں میں نہیں، تعلقات میں ہے۔ زندگی کو جینے کا اصل فن صبر اور جتنا ملا ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ زندگی مسلسل سیکھنے کا نام ہے، ایسا سیکھنا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خود کو پہچاننا ہی اصل علم ہے۔ جو خود پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ترقی صرف پیسہ نہیں، شعور بھی ہے۔ جو سیکھنا چھوڑ دے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے۔ بلند اڑان کے لیے تنہائی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ کامیابی شور میں نہیں، خاموش محنت میں چھپی ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کبھی مت روکو۔ خواب دیکھو لیکن جاگتے ہوئے۔ خود ہی کو جگاؤ، تقدیر خود بخود بدل جائے گی۔ جو کل تمہیں توڑ گیا وہی آج تمہیں بنا رہا ہے۔ ترقی کا پہلا قدم سچائی ہے اور دوسرا صبر۔ کمزوری کو بہانہ نہ بناؤ، اسے اپنی طاقت بنا لو۔ جیتنے والا وہی ہے جو ہار سے نہیں ڈرتا۔ اپنے آپ پر کام کرو تاکہ دنیا خود بولے۔ خاموش رہ کر ترقی کرو، آواز تمہاری کامیابی دے گی۔ خود کو روز تھوڑا تھوڑا بہتر بناؤ، یہی اصل جیت ہے۔ اپنی حدوں کو پہچانو، پھر انہیں توڑ دو۔ جو شخص اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دوسروں کی تعریف سے نہیں، اپنی محنت سے خوش ہو۔ عظیم اور بڑا بننے کے لیے پہلے حقیقی بننا سیکھو۔ صبر خاموشی کا ایسا ہتھیار ہے جو ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ صبر دل کو مضبوط اور روح کو پرسکون کرتا ہے۔ جو صبر پر یقین رکھتا ہے وہ رب پر یقین رکھتا ہے۔ آزمائش رب کا طریقہ ہے اپنے قریب کرنے کا۔ صبر کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ ہے۔ صبر وہ نماز ہے جو وقت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ صبر کمزوروں کا نہیں، بہادروں کا ہنر ہے۔ برداشت وہ درخت ہے جو سایہ تو دیتا ہے لیکن بہت آہستہ اگتا ہے۔ صبر ایک دعا ہے جو دل میں پڑھی جاتی ہے۔ صبر کے بغیر دعا بھی ادھوری ہے۔ زخموں پر مرہم وقت نہیں، صبر رکھتا ہے۔
جو صبر کر گیا وہ بازی جیت گیا۔ صبر سکون کی کنجی ہے۔ ہر درد کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے اور ہر راز کے پیچھے حکمت۔ صبر نہ صرف حالات بدلتا ہے، انسان بھی بدل دیتا ہے۔ صبر کا مطلب خاموشی ہے۔ صبر کرو کیونکہ جلد بازی ہمیشہ پچھتاوا دیتی ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ دنیا کی نہیں، رب کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ صبر وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصل طاقت پہچانتا ہے۔ پیسہ ضروری ہے مگر مقصد نہیں۔ مال سے عزت نہیں آتی مگر کردار سے ضرور آتی ہے۔ جو اپنی آمدنی سے کم خرچ کرتا ہے وہ امیر ہے۔ فضول خرچی غربت اور فقر کی ماں ہے۔ مالی سکون جتنا ملا ہے اس میں راضی رہنے میں ہے، زیادتی میں نہیں۔ پیسے کی عبادت کرنے والے کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ علم اور مالی شعور دونوں دولتیں ساتھ چلیں تو کامیابی پکی ہے۔ وقت کی قدر کرو، وہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جو شخص حساب نہیں رکھتا وہ مستقبل کھو دیتا ہے۔ مال حلال ہو تو کم بھی کافی ہے۔ سادگی وہ خزانہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر دل کو بھر دیتا ہے۔ پیسہ عقل سے کماؤ اور احساس سے خرچ کرو۔ اصل دولت تو وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ دنیا کا مال ختم ہو سکتا ہے، علم کا خزانہ کبھی نہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لالچ کا نہیں۔ مالی استحکام تب آتا ہے جب انسان خود کو سنبھال لیتا ہے۔ فضول خرچ انسان کبھی خود کو معاف نہیں کرتا۔ جو کم میں جینا سیکھ گیا وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے مگر عزت نہیں۔ رزق وہ ہے جو دل کو سکون دے، نہ کہ گھبراہٹ۔ دل وہ جگہ ہے جہاں رب کو بسایا جا سکتا ہے۔ محبت جب رب سے ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ سجدہ وہ قربت ہے جو زبان سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے مگر عمل باقی رہنے والا ہے۔ محبت وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر عمل کا حساب ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جتنا انسان دنیا سے ہٹتا ہے اتنا رب کے قریب آتا ہے۔ آخرت کو یاد رکھو، دنیا خود مختصر لگے گی۔ رب کی محبت وہ روشنی ہے جس میں دل روشن ہو جاتا ہے۔ دل وہ خزانہ ہے جس میں ذکر ہو تو سب کچھ خوبصورت لگتا ہے۔ آخرت کی فکر دنیا کی فکروں کو ختم کر دیتی ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جو دنیا میں برداشت کرتے ہیں۔ محبت وہ راز ہے جو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ نفس کو شکست دینا ہی اصل جیت ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ موت سب کا انجام ہے مگر تیاری چند کی ہے۔ نیت پاک ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ بس کافی ہے، باقی سب وقتی ہے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ نعمت کا کثرت سے ذکر کرو کیونکہ نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے
اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تمہارے کام میں لوگ عیب نہ نکالیں۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سب آفتوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو آدمی اپنی سلطنت اور حکومت میں ظلم کرتا ہے، لوگ اس کے ہلاک ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے انتظار میں رہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ گلا گھٹنے سے پہلے سانس لے لو، اور موت کے ہانکنے کی تکلیف سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے ہو جاؤ۔ ایک گھڑی کی ذلت تمام عمر کی عزت کو برباد کر دیتی ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جو قناعت اور صبر اختیار کرتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ صبر دل دہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کی خوشی اور بہتری جانتا ہے۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ کچھ نئی منزلیں لے کر آتا ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے ایک درد، جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ یہ راز بھی صرف تتلیاں سمجھتی ہیں کہ چمکتے رنگ بھی جینا محال کرتے ہیں۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہترین دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلوں کو اپنی مشکلیں بنا لیتے ہیں تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ ہر ایک سے بے تعلق ہو کر انسان اپنی ذات سے بھی لا تعلق ہو کر رہ جاتا ہے۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ جس دل میں خدا کا خوف اور محبت نہیں، وہ دل کائنات کے ہر رنگ سے خالی ہے۔ چیزوں کا قرب ہمیں لوگوں سے دور لے جا رہا ہے۔ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے، پیچھے رہ جانا اس کا مقدر ہے۔ اپنے دل کو قابو میں کر لو تاکہ تم کچھ بن سکو۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ دل کی حالت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ باتوں سے۔ خالق، مخلوق اور مقصد، جس نے ان کو پہچان لیا اس نے زندگی کے سب سے بڑے راز کو جان لیا۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کے عذاب اور سکون کا فیصلہ اسی میں کرنا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو،
کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ نعمت کا غلط جگہ خرچ کرنا ناشکری ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ اللہ تعالی سے ڈر تاکہ دوسروں کا خوف نہ رہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیے، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کسی غرور کرنے والے سے ملاقات ہی نہیں کرتا۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارکباد دو۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کی تازگی ہے۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ بے گھر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ جو مل گیا ہے اس پر شکر کرو، اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کرو۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قرب میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ اس شخص کی جنت پکی سمجھو جو سب کے لیے جنت چاہتا ہے۔ اللہ کی خوشی انسان کی خدمت میں ہے۔ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ خوبصورت انسان کو دیکھنے سے آنکھیں اور نیک دل انسان کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ راستہ چنیں جو بہترین ہو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں کرنا ایک سزا ہے، اور آخر میں تکبر کرنے والا انسان بڑھاپے کی حالت میں عقل مند بننے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ وقت سے آگے نکل کر سوچنا جرم ہے جس کی سزا تنہائی ہے۔ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینہ دل میں غور و فکر کرے گا خدا کو دیکھ لے گا۔ اختلاف پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ نفس کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک، تکبر، خواہشات اور بری عادتوں سے باز آ جائے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو گویا نفس مر گیا ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ عشق کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے معاملات کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔
تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ جب مشکلیں اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے، اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ خدا بند تعالی متحمل بھی ہے اور رحیم اور کریم بھی۔ وہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ جب تو خدا سے مغفرت اور عطا کا طلبگار ہو تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے جڑی ہیں تو انہیں بھی محروم اور مایوس نہ کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ ہنستے چہرے کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اسے کوئی غم نہیں، یہ سمجھنا کہ اس میں غم سہنے کی کتنی ہمت ہے۔ آپ لوگ ہر رات کو اپنے آپ کو توبہ کرنے کے بعد معصوم کر کے سویا کرو۔ جاہل لوگوں سے کم مل، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ جس کو ہارنا آ جائے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ دنیا سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اگر آنکھ روشن ہے تو ہر چیز روز حشر ہے۔ عقل اس دنیا میں نہایت پیاری دوست ہے۔ دوستی اختیار کرو، لیکن اپنی آبرو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہیں کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کی خواہشوں پر صبر اور برداشت سے کام لو۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہو اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ بس اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم گناہوں کی کثرت سے بچ سکو۔ جو آپ نے کیا اس پر استغفر اللہ کہو، اور جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا اس پر الحمدللہ یہ وظیفہ ملا کر پڑھا کرو۔ جو چیز آپ اپنے بزرگ کے سامنے کر سکتے ہیں وہ دین ہے، اور جو عمل اپنے بزرگ سے چھپائیں گے وہ دنیا ہے۔ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری خواہش کے مطابق کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو۔ علم ہر کسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن تربیت ایک ہی انسان سے ہونی چاہیے۔ انسان اللہ کو بھول سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی انسان کو نہیں بھولتا۔ اے بادشاہت کے مالک، ہم اپنا معاملہ تجھے سونپتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ بس ہمیں ایسی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے
ناز و انداز اور لٹک مٹک کر نہ چلیں، کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا سیکھیے، بڑے فیصلے کرنا سیکھ جائیں گے۔ در حقیقت خدا کی خاص مہربانیوں کی شروعات اس کی آزمائشوں کی انتہا پر ہوتی ہیں۔ توکل کی حد یہ ہے کہ تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ چہرہ آئینہ ہے انسان کے اندر کا، دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور دکھتا ہے۔ ضرورت مند کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ الہی پناہ مانگتے ہیں اس آگ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے، اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ محبت ایک لمبے زمانے تک کسی کے قریب رہنے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ وحی کی طرح ہماری روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ ہم محبت کے جذبے کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں، اسے ایک مدت تو کیا، صدیوں میں بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت کی بساط ہی کیا ہے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ اونچی اڑان کے لیے پر تولتے تھے ہم، اونچائیوں پر سانس گھٹے گی پتہ نہ تھا۔ تسلی کے دو بول، اپنائیت سے بھرپور ایک مسکراہٹ، محبت بھرا لمس اور دل کو سکون دینے والا ایک جملہ دنیا کی ساری دولت اور دلکشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مردہ ضمیر وہ واحد مردہ ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ ہنسی خوشی زندہ ہیں۔ بڑی تکلیف میں رہ کر دنیا سیکھنی پڑتی ہے۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے غافل نہ ہو کیونکہ وہ تم سے غافل نہیں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ خدا کی ذات پر پختہ یقین ہر قسم کے رنج اور غم کو دور کرتا ہے۔ حقیقی عزت اور عظمت خدا کے لیے ہی خاص ہے۔ انسان کو نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید بھی ایک عجیب سزا ہے۔ باہر کے اندھیروں سے لڑنا ہے تو اندر کی روشنی بڑھانی ہوگی۔ خوف خود میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ کسی کے عیب کے بارے میں سوچنا بھی عیب ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ تم پہلے سیدھے راستے کی فکر کرو، باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کو عطا کرتا ہو جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ سچ جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے سخت تکلیفوں میں بھی گھس جاؤ۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کی پکڑ ہوگی اسے چاہیے کہ کم سے کم باتیں کیا کرے۔ اگر تم واقعی شریف ہو تو کبھی نہ بھلانا کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے تم پر اس کے احسان کا وزن رکھا ہوا ہے۔
اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ حیا چلی جائے تو مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ حرام سے بچو ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ ہم بہرے ہی تو ہیں، جس نے کان دیے اس کی بھی نہیں سنتے۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر اچھے کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: حلال، جلال اور جمال۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ گندے دل اور دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے حکموں کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ کوئی عقل مندی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو ہمیں سیدھا تیری طرف لے جائے۔ کاش ہماری موت قابل رشک ہو، قابل عبرت نہ ہو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ۔ جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ تم اپنی شفا کے لیے 2 چیزیں، شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا اسے بے قراری مار ڈالتی ہے۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ طالب علم کے لیے وقار، دلی سکون، خوف خدا اور اپنے بزرگوں کی پیروی ضروری ہے۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔